اور آپ کوئی ایسی حدیث شیعوں کی کتابوں میں سے دکھا سکتے ہیں جس میں واضح طور پر یہ ہو کہ تقلید ہے ہی نہیں، اور جو جتنے ہمارے عالم دین ہیں وہ پھر بات نہ کر سکیں کہ حدیث ہے کہ نہیں ہے تقلید؟ کوئی ہے اوکے ایسی اوکے، حدیث؟ دکھائیں گے. اوکے، تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ کی. دیکھیں، بات یہ ہے، میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مبارکہ توبہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتخذوا احبارہم. نصارہ کے متعلق بات ہو رہی ہے اور یہود کے متعلق. اتخذوا احبارہم واربابہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے رہبان کو، اپنے راہبوں کو، اپنے منکس، جس کو منک کہتے ہیں نا انگلش میں، ان کو اللہ کی جگہ انہوں نے اس کو خدا بنایا. لیکن یہود و نصارہ، آپ کو پتہ ہے کہ کبھی یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اللہ نہیں کہا. قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ان کو اللہ کہا، ان کی عبادت کی ہے. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، اور اللہ نے اعلان ان پہ واجب کیا تھا کہ ایک اللہ واحد کی عبادت کریں. لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون. اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ منزہ ہے، پاک ہے ان سے جو ان سے شرک پرست ہیں. اچھا، اس آیت کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے، کتاب شریف کافی میں، یہ کتاب ہے کافی شریف، جزء اول، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ، جزء 1. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب التقلید، صفحہ نمبر 53 میں. یہاں پہ جتنے احادیث لے کے آئے علامہ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے، سب تقلید کے خلاف ہے. ایک تقلید بھی کہ اس بات کے لیے نہیں ہے. اسی آیت کے ذیل میں فرمایا، اما واللہ ما دعوہم ما الى عبادت انفسہم ولو دعوہم ما اجابہم. یہود و نصارہ کے علماء نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، اور اگر وہ کہتے بھی نا کہ ہماری عبادت کرو، یہود و نصارہ ان کی اطاعت نہیں کرتے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اللہ بنا دیا. تو کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ فرمایا ولکن احلوا لهم حراما وحرموا علیہم حلالا. کہتے ہیں کہ ان کے علماء نے حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا. وہ کہا کہ ہماری بات آپ پہ حجت ہے، تک بات مان لو، آپ کو تورات انجیل نہیں سمجھ آ سکتی. اور انہوں نے اس کی اتباع کیا، تو قرآن نے فرمایا کہ شرک باللہ، قرآن نے فرمایا کہ توحید کے خلاف ہے، شرک باللہ. حالانکہ ان کو علماء نے کبھی اپنی عبادت نہیں کروائی اپنے عوام سے. ٹھیک ہے نا؟ ان کے علماء نے کیا کیا؟ ان کے علماء نے وہی کیا کہ وہی حلال کو حرام کیا، جب حرام کو حلال کیا وہ کہا کہ ہماری بات آپ پہ حجت ہے، جو آپ کے مراجع کرام آپ سے کراتے ہیں. فعبدوہم من حیث لا یشعرون. پھر وہ انہوں نے ان کو خود بھی پتہ نہیں، یہود و نصارہ کو، انہوں نے اپنے مراجع کو، اپنے علماء کو اپنا رب بنا دیا. اور اس کو کلینی صاحب نے کس باب میں لایا؟ باب تقلید میں. دوسرا بھی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. فقال، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ ما صاموا ولا صلوا لهم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اپنے لیے کیا بنا دیا؟ رب بنا دیا. ان کی عبادت کی. وہ اللہ کی قسم کبھی بھی یہود و نصارہ نے اپنے علماء کے لیے نماز نہیں پڑھی ہے، ان کی عبادت نہیں کی، ان کے لیے سجدے نہیں کیے. ولیکن احلوا لهم حراما وحرموا علیہم حلالا فاتبعوهم. لیکن ان کے فتووں پہ عمل کیے. ہر طرف فتوے آتے ہیں، عمل کرتے ہیں، حلال حرام پہ فتوے دیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری قوم آپ پہ حجت ہے، ان کی تقلید کرتے ہیں. اب ہمارے علماء کیا یہی نہیں کرتے؟ بالکل یہی کرتے ہیں. آپ نے ان کو رب بنایا نا، کہ وہ جو بھی کہیں وہ حق ہے، جو بھی وہ کہیں وہ ہم پہ حجت ہے. ملاحظہ فرمائیے، ایک اور حدیث میں آپ کو دکھا دوں. یہ کتاب تصحیح الاعتقاد شیخنا المفید رحمۃ اللہ علیہ، چھاپ دار المفید. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، کتاب چپیا میں سنہ 1431 ہجری قمری میں. ملاحظہ فرمائیے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، من اخذ دینہ من افواہ الرجال ازالتہ الرجال. جو شخص تقلید کرتا ہے اپنے دین میں، آج اس کے فتوے سے شیعہ ہے، کل اس کے فتوے سے اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت کرے گا. اس مسئلے میں اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرے گا، دوسرے فتوے میں اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت کرے گا، فتوے ہی اس کو دین سے نکالے گا. ومن اخذ دینہ من الکتاب والسنہ زالت الجبال ولم یزل زالت الجبال ولم یزل. اور جس نے اپنا دین کتاب اور سنت سے اخذ کرتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے اکڑ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی دین سے اکڑ جاتا نہیں، کیونکہ وہ دین کتاب و سنت کی اتباع کر رہا ہے، فتوے کی اتباع نہیں کر رہا. اور پھر فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام، ایاکم والتقلید فانہ من قلد فی دینہ ہلک. تقلید سے بچو، ایاکم والتقلید، اور حذر رہو، خبردار رہو، کبھی تقلید نہیں کرنا. جس نے دین میں تقلید کیا وہ ہلاک ہو گیا، یعنی جہنمی بن گیا، جہنم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اللہ بنایا، اپنے علماء کو اللہ کی جگہ اپنا رب بنایا. کیا آج آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی یہودی نصرانی پوپ کے لیے یا اپنے عالم کے لیے، کسی پریسٹ کے لیے وہ اس کی عبادت کریں؟ کبھی نہیں. فلا واللہ
ما صلو لهم، اللہ کی قسم یہود نصارہ نے کبھی علماء کے لیے نماز نہیں پڑھی ہے، ولا صاموا، کبھی ان کے لیے انہوں نے روزے نہیں رکھے، ولكن احلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فقلدوهم في ذلك، انہوں نے حلال حرام کے فتوے دے دیے اور عوام نے ان کی تقلید کی، عوام نے ان کی تقلید کی، جیسے آپ حضرات کرتے ہو، ہمارے بلتی بھائی بلتیوں کی بات ہو رہی ہے، کراچی کے بھی ہیں نا وہ مقلدین حضرات، بلتی سے زیادہ کٹر ہیں کراچی والے، بلتی والے کراچی والوں سے زیادہ کٹر ہیں جو مقلد ہیں، ان دونوں میں میچ ہونا چاہیے کہ کون سے زیادہ کٹر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ عقل ہے نہیں، دین ہے، دیانت ہے، عمل ہے، عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پرواہ ہی نہیں ہے، ہم اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ چکے ہیں، تقلید میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ تقلید کے خلاف سننے کو تیار بھی نہیں ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ کے مقلدین اسی طرح۔ تو فرمایا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مراجع ان کے حلال کو حلال بناتے ہیں، حرام کو حرام بناتے ہیں، حرام کو حلال بناتے ہیں، حلال کو حرام بناتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتا، تقلید کرتے ہیں۔ فعبدوہم حیث لا یشعرون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقلید جو ہے غیر اللہ کی عبادت، تقلید غیر اللہ کی عبادت۔